بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے اپنے بھائیوں کی نگرانی کرتے رہے اور دوسرا گروہ آیا، جواب تک حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ بعد میں اس نے بھی رکوع اور سجدے کیے۔ سب لوگ نماز میں تھے لیکن لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈوبنے ہی کو ہے اور میں نے تو اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بختہ میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ بہتان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا، اور وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بعث کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ اور یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب یا خود میں نے کہا یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ نے فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو۔ اسے بنی ارفدہ، یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جنگ بعث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ابو سفیان لوٹے تو ہم سے آپ نے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ ہی میں نماز پڑھ لی، اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر لیں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔